اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں جی. جن کی داڑھی نہیں ہے وہ تراویح سنا سکیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے کیا وہ تراویح سنا سکتے ہیں؟ بالکل سنا سکتے ہیں. نبی کی ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ داڑھی رکھ کے تراویح سنانی ہے. ایک تو آپ سمجھ لو تراویح نفلی عبادت ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. تو جو حافظ جن کی داڑھی کم ہے یا نہیں ہے، بالکل اگر آپ دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ نا، مصر وغیرہ میں، آپ کو بہت کم داڑھی والے حافظ ملیں گے، زیادہ تر حافظ بنا داڑھی. یہاں ہمارے یہاں داڑھی پہ بہت زیادہ زور ہے، اندر چاہے تقویٰ ہو نہ ہو، نماز چاہے پڑھ رہے ہو نہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی داڑھی اندر اگی ہوئی ہو. جب آپ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہوں گے، آپ کی داڑھی باہر اندر سے باہر اپنے آپ آ جائے گی. پھر آپ بنا داڑھی کے سکون ہی نہیں مل سکتا آپ. ہاں جی. ان کا سوال یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ تراویح سنت موقع ہے، وہ ایک بھی حدیث نہیں دکھا سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی صحابہ کرام کو، 2 دن لگاتار، پھر 1 دن یا 2 دن گیپ کر کے تیسرے دن. اور یہ فرمایا کہ میں اس لیے نکل آیا تھا کہ تاکہ تم پہ واجب نہ ہو جائے. تو یہ تو خود ہی اس بات کی نفی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی تراویح نہیں پڑھائی جتنے سال زندہ رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ رہا 2.5 سال کے قریب، 2.25 سال، کبھی تراویح نہیں. حضرت عمر کے زمانے میں شروع میں کوئی تراویح نہیں ہوئی، 10 سال کے بعد پھر انہوں نے تراویح کی شروعات کی. تو اس لیے نفلی عبادت ہے، کرنی ضروری چاہیے. سال میں ایک بار ہمیں قیام میں قرآن سننے کا موقع ملنا، ہم ہاتھ باندھے کھڑے اپنے خالق کے آگے جس کا ایک کلام ہے، اور توجہ کے ساتھ اب سارے کام دھندے چھوڑ کے آگے بہت توجہ سنا کریں. یہ بات بھی میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو، طے کر کے اٹھیں آتے کہ ہم نے 27 29 یا 25 دن سے کم نہیں سننا، ورنہ نہ سننا وہ زیادہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ 10-15 دن کا یا 7 دن 8 دن کا سنتے ہیں، آپ یقین کریں گناہ گار ہوں گے، پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں. وہ سنانے والا بھی اور سننے والے بھی. کہ قرآن کی بے حرمتی میں نے آج آپ کو آیت بتائی، سورہ اعراف آیت 204، پڑھ لینا گھر جا کے. قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو. آپ غور سے کہاں سن لو جب وہ عالمنا تعلمنا اتنی تیز پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے حافظ صاحب، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کیا ہو رہا. اس لیے قرآن کو طے کر کے اٹھو کہ ایسے حافظ کے پیچھے سنیں گے جو روک روک کے پڑھتا ہو ترتیل سے. قرآن میں سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو. سورہ مزمل میں کہ ترتیل سے پڑھو، روک روک کے ٹھہر ٹھہر کے. آپ کچھ کہہ رہے تھے جی. یہ 15 شعبان کی رات کو جاگنا اور روزہ رکھنا یہ کتنا صحیح ہے؟ یہ ہر سال سوال آتا ہے. 15 شعبان کی رات کو روزہ رکھنا جاگنا کیا حد تک صحیح ہے؟ بھائی یہ بدعت ہے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو اٹھے اور قبرستان گئے. حضرت عائشہ اٹھی رات میں، جب بستر پہ حضور نہیں ملے تو انہوں نے باہر نکل کے دیکھا تو حضور قبرستان سے آ رہے تھے، ماتھے پہ کچھ مٹی بھی لگی ہوئی تھی. اس کا مطلب وہاں عبادت بھی کی. اور یہ فرمایا کہ اس رات میں اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. ایک قبیلے کا نام لیا کہ جتنی اس کی بکریوں کے بال. تو یہ ضعیف حدیث ہے. اور اس میں تھوڑا سا اشکال یہ بھی آتا ہے کہ ایک جوان عورت، حضرت عائشہ تو جوان تھی نا، حضور ہی تو بوڑھے تھے، حضرت عائشہ تو بوڑھی نہیں تھی. تو وہ رات کے بیچ میں اٹھ کے کیسے قبرستان تک، جو لوگ مدینے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہو جنت البقیع کتنی دور ہے. لگ بھگ جو حضور کا روزہ ہے اس سے 1 کلومیٹر 1 کلومیٹر کے قریب پڑتا ہے. تو رات کے اندھیرے میں ایک جوان عورت کس طرح سے جنت البقیع چلی جائے گی؟ تو اس لیے اشکال ہے اس میں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ موضوع ہے، جھوٹی ہے. تو اس لیے یہ بدعت ہے میرے نزدیک. اس میں جاگنا رات میں، اس میں روزہ رکھنا، یہ نئی شروعات ہے دین میں. اسے اس طرح سے سمجھ کے کرنا یہ گناہ ہے. 13 14 15 کا روزہ حضور رکھتے تھے ہر مہینے، وہ کوئی نہیں رکھتا. سال میں اس 15 شعبان کی رات کو جاگنے کو اور اس میں رت جگہ کرنے کو، قبرستان جانا کو، اسے ثواب سمجھ. ہاں جی. ان کا سوال یہ ہے تراویح 20 ہوتی ہے 12 ہوتی ہے. دیکھو تراویح تو 8 ہوتی ہیں. نبی نے جو تراویح پڑھائی نا وہ قیام اللیل ہی پڑھائی. جو حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے نا اسی کو تراویح میں پڑھایا. لیکن حضرت عمر نے سب کو اکٹھا کر کے 20 تراویح کی شکل دے دی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نفلی عبادت ہے. آپ چاہے 20 کی جگہ 200 پڑھ دو. تو اس لیے کوئی اس میں ہمیں کسی سے مطلب بحث نہیں کرنی اس معاملے میں. آپ 20 پڑھ جائے کرو، انشاءاللہ سب قبول ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
लड़का लड़की अगर खुद तन्हाई में निकाह कर लें बिना गवाह बिना मेहर के, क्या जायज़ है? इनका सवाल ये है कि लड़का लड़की बिना गवाह के तनाई में निकाह कर लें, क्या ये जायज़ है? हो ही नहीं सकता निकाह, नाजायज़ है, उसे तोड़वाना ज़रूरी है। अच्छा, इसी से मिलता एक सवाल हो रहा है, बिना वली के आजकल लड़का लड़की निकाह कर लेते हैं, दो इनका गवाह सवाल ये है, बिना वली के अगर लड़का लड़की निकाह कर लें गवाह वगैरह करके, निकाह तो वो भी हो जाएगा। अगर वली उससे राज़ी हो गया, वो लड़का लड़की के मेयार का है, उनके ख़ानदान का मेयार है, और वो एक्सेप्ट कर लेता है तो निकाह हो जाएगा, वरना उस निकाह को भी ख़त्म नहीं करा देना चाहिए। बिना वली के कोई निकाह नहीं है, नबी की हदीस है। वज़ू के दौरान गर्दन का मसा करना जायज़ है या बिदअत है? इनका सवाल यह है, वज़ू के दौरान गर्दन का मसा करना जायज़ है, बिदअत है? सुन्नत है भाई, फ़राइज़ में नहीं है। फ़राइज़ जो हैं वो 4 कुरान बयान करता है वज़ू के फ़राइज़। एक, हाथ धोना, कोहनियों तक चेहरा धोना, सर का मसा करना, और टखनों तक पैर धोना। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप करते हो, नाक में पानी देना, कुल्ली करना, या गर्दन का मसा है, या कानों के पीछे उंगली, ये सब सुन्नत रसूल है, करने चाहिए। लेकिन फ़राइज़ 4 चीज़ें आपने कर दी, आपका वज़ू हो गया। पानी आपके पास 1 गिलास है, 1 गिलास पानी में मैंने करा वज़ू, इस तरह से 4 चीज़ें धुल जाती हैं आराम से। नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं बिदअत है। नहीं, असल में हर चीज़ को भी बिदअत कह देना ठीक नहीं है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? लड़का लड़की की शादी हुई है, वो काफी टाइम से अलग रह रहे, कितने दिनों तक के बात नहीं बन पा रही, कितने दिनों तक के नहीं रहेंगे? इनका सवाल ये है, लड़का लड़की अलग अलग रह रहे हैं तो कितने दिन तक अलग रह सकते हैं? भाई अगर वो तलाक नहीं देता और ये तलाक नहीं लेते तो फिर तो 6 सालों गुजर जाएं। असल तो लड़की वालों को उससे तलाक लेनी चाहिए। अगर वो तलाक नहीं देता तो उन्हें दारुल क़ज़ा एक इदारा होता है, उसमें जाना चाहिए, वहाँ एप्लीकेशन दें। वो काजी जो हैं, काजी साहब, उनका निकाह ख़त्म करा देंगे। ये हर इलाके में दारुल क़ज़ा हैं। यहाँ बूढ़िया वाला मदरसा है, वहाँ भी दारुल क़ज़ा है, देहरादून में भी है, दिल्ली में भी है, और फुलत में भी है जो मैंने सुना है। तो वहाँ एप्लीकेशन दें और वहाँ अपनी बात रखें, तो वो इंशाल्लाह उनका निकाह ख़त्म करा देते हैं। तो क्यों उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करी ऐसे आदमी के लिए जिसके पास वो जाना नहीं चाहती? जी, हमने किसी को पैसे मदद के तौर पे दिए तो क्या उसकी ज़कात की नियत कर सकते हैं? इनका सवाल ये, किसी को पैसे दिए और फिर दिल में आया कि ज़कात दे देते, अगर तुम्हें अंदाज़ा है कि अभी उसने इस्तेमाल नहीं करे होंगे पैसे, तो आप फ़ौरन उसकी ज़कात की नियत कर सकते हो। लेकिन अगर अभी उसने इस्तेमाल कर लिए और आप 1 साल बाद सोच रहे हैं कि अब मैं ये नियत कर लूँ, वो नहीं चलेगा। मालिक बनाना ज़रूरी है। आप कुछ पूछ रहे थे भाई? अभी जो शुरू किया आयात में एक मजमून गुजरा कि हम हराम हलाल जायज़ नाजायज़ खुद तय ना करें। तो इसी ज़िम्न में सवाल है कि मेरा एक वाकिफ़दार कोई मकान खरीदना चाहा, उसने मुझसे मशवरा किया, मेरे इल्म में है कि वो जिस आदमी का मकान था वो तो आप इस दुनिया में नहीं है, उसके धंधे नाजायज़ थे, बिल्कुल चोरी चकारी है, जुए सट्टे में, उसने इस पैसे से इमारत खड़ी करी। मैंने कहा इसे नाले इसकी नौसत रहेगी इसमें। उसका कहना यह है भाई मेरी तो तुम्हारी बात साफ है, तो वो सही है या मेरा मशवरा ठीक है? इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि कोई मकान जो किसी बुरा काम करने वाले का मकान है, हराम कमाई वाले का, वो इनका दोस्त खरीदना चाह रहा, तो उसके लिए ठीक है नहीं ठीक है। इन्होंने मशवरा दिया कि ना लें। आपकी बात गलत है। असल में इन चीज़ों की कोई मनुसत दीवारों में या ईंटों में पत्थरों में नहीं होती। ये मैं आपको वाक़या दिलाऊं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फतह किया तो 360 बुत थे काबे में, उनकी कोई मनुसत काबे में नहीं आई। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों से काबे को पाक कर दिया, आज आप उसी घर के चक्कर लगाते हो और इबादत समझते हो। बड़ी इबादतों में आपका जो, अगर आपके पास पैसा है ना, आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं होता अगर आप हज ना करो। तो इसलिए इन चीज़ों की कोई मनुसत नहीं होती। उसकी बात ठीक है, अगर उसका रुपया पाक है तो वो बिल्डिंग खरीद रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ चप्पे चप्पे पे शिरक होता था मक्के में, आज वो सारी जगह पाक है शिरक से, अल्हम्दुलिल्लाह। बिना रुखसती के लड़की को तलाक हो जाए तो क्या फिर शौहर उससे रुजू कर सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है इनका सवाल ये है, किसी बच्ची को निकाह के बाद तलाक दे दी गई, भी रुखसती नहीं हुई थी, और वो दोबारा उससे निकाह करना चाह रहा है, शादी करना चाह रहा है, रुजू करना चाह रहा है, तो क्या रुजू हो सकता है? भाई रुजू नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो रुजू होता है इद्दत में, और जिस बच्ची की तलाक हुई अगर उसकी रुखसती नहीं हुई थी और वो लोग आपस में नहीं मिले थे तो उसके ऊपर कोई इद्दत नहीं है, और इद्दत की मुद्दत में रुजू होता है। अब तो नया निकाह होगा, कोई हलाली की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे नया मेहर नया निकाह होगा। आप कुछ पूछें? दिमागी मरीज अगर कुफर कलमा कहे तो क्या ईमान से गया?
ان کا سوال یہ ہے کوئی دماغی مریض اگر کفر یا کلمہ کہہ دے تو کیا ایمان سے گیا؟ بھائی اس سے تو ایمان کا معاملہ ختم ہو چکا. جو دماغی مریض ہوتے ہیں نا، حضور نے فرمایا اللہ نے قلم اٹھا لیا دیوانے سے، سوئے ہوئے سے اور نابالغ بچوں سے. تو جب وہ دیوانہ ہے اس کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے، تو وہ کچھ ہی کہے کچھ ہی کرے تو اس طرح تو بہت دقت آ جائے گی. ورنہ اگر انہوں نے ہوش و حواس کی زندگی میں جب تک وہ پاگل یا دیوانہ نہیں ہوا تھا کوئی کفر یا کلمہ کہا ہوگا اس کی پکڑ ہوگی، اور اگر نہیں کہا ہوگا اس حالت میں کچھ بھی کہے کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ہاں جی. یہ کالج میں دوستوں میں لڑکا لڑکی مذاق میں حجاب و قبول کر لیں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے، ابھی آیا تھا اس سے متعلق سوال کہ لڑکا لڑکی حجاب و قبول کر لیں دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے، کیا نکاح ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ نکاح جو ہے اور طلاق ان کے بارے میں بہت محتاط رہنا، ان کے بارے میں مذاق جھوٹ غصہ کچھ نہیں چلتا، یہ ہو جاتی ہے. تو ان کا نکاح ہو گیا. لیکن اب یہ دیکھا جائے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں، اب اس کے ولی دیکھیں گے لڑکی کے، کیونکہ بنا ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا. اگر وہ لڑکا ان کے معیار کا ہے، اس معاشرے کے قابل ہے اور وہ اسے بتا سکتے ہیں کہ میرا داماد ہے، پھر تو وہ نکاح رہے گا. ادروائز وہ نکاح جو ہے وہ ختم کرا دیا جائے. اس میں طلاق کی بھی ضرورت نہیں، بس کہ نکاح ختم ہو گیا، وہ الگ اور اس کا دوسرا نکاح ہوا. تو ہم شہر سے باہر جائیں تو جب ہماری ترابی نکل جائے گی ایسے؟ ان کا سوال یہ ہے شہر سے باہر جائیں تراویح نکل جائے گی. میں نے بتایا میرے بھائی تراویح جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، نکل جانے دو، اپنا کام کرو. کوشش تو یہ کرو کہ آپ رمضان سے پہلے اپنے تمام کام شعبان میں نمٹا لو، کہ آپ کو باہر جانا ہی نہ پڑے. یہ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے، آپ کا روزہ بھی متاثر ہوگا، آپ کی صحت بھی متاثر ہوگی، آپ کی تراویح آپ کی نمازیں متاثر ہوں گی. جتنے کم سے کم سفر ہوں اتنے کرو، شعبان میں نمٹا لو سارے سفر. اگر پھر بھی جانا پڑے تو تراویح کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ نمازوں کو فرض نمازوں کو دھاپتوں سے پکڑنا. اگر کوئی پیسے رکھوائے تو کیا اسے وہی نوٹ واپس کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی نے آپ کے پاس امانت میں پیسے رکھوائے تو کیا وہی نوٹ اسے واپس کرنے ہوں گے؟ نہیں بھائی، اس زمانے میں یہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب کرنسی کا جو معیار ہے وہ بدل چکا. پہلے کرنسی ہوتی تھی سونے اور چاندی کی، اور انہیں تولا جاتا تھا، سکوں کو تول کے طے کیا جاتا تھا. تو وہ مان لو یوز ہو کے تھوڑے گھس گئے، سونے کی اشرفی ہوں یا چاندی کے سکے ہوں، تو وہ ان کا وزن کم ہو جاتا تھا. اب جو ہے وہ تو نوٹوں کی شکل ہے، کرنسی جو ہے نوٹوں میں ہے. اب آپ کو کسی نے 1 لاکھ روپیہ رکھوایا اور وہ آپ سے 1 مہینے بعد 1 لاکھ مانگے، تو آپ چاہے اسے 500 کے نوٹ دے دو، چاہے 100 کے نوٹ دے دو، چاہے 10 کے. ہے وہ کرنسی. 1 لاکھ آپ نے لیا، 1 لاکھ آپ نے واپس کر دیا، نوٹ چاہے بدل گئے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے منع کرتے تھے، علت میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ پہلے چاندی اور سونے کی شکل میں کرنسی چلتی. جب روح مرتے ہی آسمان میں چلی جاتی ہے تو قبر میں حساب کیسا ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. جب یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبر میں پہنچتے ہی جب روح آسمانوں میں چلی جاتی ہے تو پھر حساب کتاب کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں ہم ان قبروں کو سمجھتے ہیں یہ ہے وہ قبر. جو قبر کا ذکر قرآن کرتا ہے عذاب قبر کا، وہ عالم برزخ ہے، ایک آڑ والی جگہ جہاں تمام لوگوں کو رکھا جاتا ہے. وہیں حساب کتاب ہوتا ہے، وہیں جو ہے ان کو فرشتہ آگے پوچھ گچھ کرتے ہیں. اس قبر سے تھوڑا سا تعلق تو روح کا ہوتا ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھو نا، جن لوگوں کو قبر ملتی نہیں، بہت سے لوگ پلین کریش ہو گیا، دھجے ہو گئے جسم، ان کی قبر کہاں ہے؟ ان کی روح وہاں پہنچ گئی. اسی طرح سے جو لوگ جلا کے سمندر میں بہا دیے گئے، گنگا میں بہا دیے گئے، ان کا کس طرح سے ہوگا؟ یا جو بہت سی ایسی بھی قومیں ہیں جو اپنی انہیں جو ہے لاشوں کو پرندوں نوچنے کے لیے وہ کر دیتے ہیں. تو یہ سمجھ لو آپ بات کہ یہ جو قبر کا معاملہ ہے یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے. وہیں روحوں کو عذاب ہوتا ہے اور وہیں انہیں انعام دیے جاتے ہیں. کہ یہ والی قبریں جو ہیں نا، ان میں تو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کو اندازہ ہے ان کا کہ یہ قبر ہے. اصل میں یہ وہ قبریں نہیں ہیں. یہاں تو کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے قصہ، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. اصل قبریں جو ہیں آپ کی وہ عالم برزخ میں ہیں. ایک آڑ کی جگہ ہے، وہاں پہ بد روحیں اور اچھی روحیں قرآن ذکر کرتا ہے دونوں رکھی جاتی ہیں، وہیں ساتھ کتاب. سوال یہ ہے بھائی کا کہ ان کی بہن کے مہر کے پیسے ان کے والد صاحب کے پاس 20,000 روپے رکھے تھے. بہن کی موت کے بعد ان کے بیٹے کو کئی سال بعد اتنے ہی پیسے دیے، زیادہ دیے. ان کا سوال ہے کہ بہن کے پیسے رکھے تھے والد کے پاس
اب بیٹا بڑا ہو گیا, اسے پیسے دینے ہیں, اتنے ہی پیسے دیں یا زیادہ دیں. بھائی اگر وہ پیسے امانت کے طور پہ رکھے تھے, جو کہ تو رکھے, تو پھر تو اتنے ہی پیسے دیں. اور اگر انہوں نے اس سے ادھار لیے تھے اور انہیں استعمال کرنے کے لیے, پھر وہ اپنی مرضی سے بڑھا کے بھی دے سکتے ہیں. ویسے جتنے پیسے انہوں نے دیے تھے اتنے پیسے انہیں دینے چاہیے اپنی نماز سے. ہاں جی. ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی, تمام عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, اور صحابی نے بولا کہ میری کوئی عزت نہیں ہے کیا. تو ہمیں اپنی مطلب کتنی سیلف رسپیکٹ یا اپنی عزت کا ہم کہاں تک وہ کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں سامنے والے سے. ان کا بڑا اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو عزتیں جب اللہ کے لیے ہے, ہم اپنی عزت کا کہاں تک خیال کر سکتے ہیں. بھائی جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے نا, وہ عزت نہیں ہوتی, بلکہ وہ خودداری ہوتی ہے. خوددار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے خوددار تھے کہ اپنے جو صحابی دوست تھے ان سے بھی لیتے ہوئے تھوڑا سا شرم محسوس کرتے تھے. ہجرت کی رات میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا, ابو بکر صدیق کو بھی اشارہ آ گیا, ہجرت کا ٹائم ہے. ابو بکر صدیق جو ہے 2 اونٹنی لے کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضور میں نے تیار کر رکھا تھا, فربے کر رکھا تھا, ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا. تڑپ گیا ابو بکر صدیق کہ میں نے, میرے سے بھی آپ کی یہ غیریت, حضور نے غیریت نہیں ہے بلکہ خودداری ہے, میں قیمت ادا کروں گا, یہ عبادت ہے جو میں ہجرت کر رہا. تو آپ کو عزت جو ہے وہ پہلے ہر حال میں اللہ کی عزت اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں, پھر وہ آپ کو عزتیں دلائے گا. اپنی خاص کوئی عزت نہیں ہے, کوئی لوگ آپ کو عزت دیں, آپ کا احترام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ کبھی آتے تھے نا محفل میں, پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ انہیں دیکھ کے کھڑا ہو, اشارہ کرتے تھے بیٹھ جاؤ. صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ حضور جب محفل میں بیٹھتے تھے ایک عام آدمی کی طرح, کہ بھائی جو ہے وہ ایسا لگتا تھا جیسے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ان میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, عام آدمی. تو ہمیں اپنے آپ سے عزت اپنے ذہن میں نہیں بنانی. اللہ عزت دے, لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے, لوگ ہمیں ہماری عزت کرنے لگے, کوئی رہ نہیں. اپنے آپ سے جو لوگ عزت بنا لیتے ہیں نا, اس عزت کی بات ہوئی تھی وہاں. وہ عزت ہے تمام اللہ کے لیے. ان کا سوال اندر سے بہنوں کی طرف سے آیا جو ہمارے عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے ثواب کے لیے کپڑے یا پیسے غریبوں میں یا کسی کو دیں تو ان کا ثواب ان کو پہنچتا ہے نہیں, یہ کیسا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے. بالکل پہنچتا ہے. آپ لوگ بالکل یہ کام کیا کریں ایصال ثواب کے لیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ حضور میری والدہ کا ابھی انتقال ہوا, کچھ دن ہوئے, اور میں چاہتا ہوں میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیک کام کروں. ان دنوں پانی کی قلت تھی مدینے میں. حضور نے کہا سعد تو ایک کنواں کھدوا دے اور اس پہ لکھوا بھی دینا کہ سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے. تو بالکل آپ کپڑے بھی بانٹو, کھانے بھی کھلاؤ, غریبوں کو پیسے بھی دو, اور نل لگوا دو کہیں پہ سڑک پہ جو عام پبلک فائدہ اٹھائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایصال ثواب اور آپ کے مردوں کو انشاءاللہ تعالیٰ عالم برزخ تک فائدہ پہنچائیں گے. آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کا. جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی تب تک کے لیے ان چیزوں کا فائدہ ہے. اور وہ مردے, ایک روایت میں آتا ہے کہ حساب مطلب اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے جو زندہ تعلق کے لوگ ہیں وہ ہمارے لیے کچھ بھیجیں, انتظار کرتے ہیں. تو بالکل بھیجا کریں, دیا کریں, لیکن یہ ذہن بنا لیں آخرت میں کام نہیں آ سکتا. وہ چیپٹر بند ہو چکا, وہ چیپٹر آخرت میں ہی کھلے گا. ان کا جو نمائے اعمال ہے وہ اللہ نے بند کر دیا, اس میں نہ کچھ جڑ سکتا ہے نہ کچھ گھٹ سکتا ہے. ایک سوال ہے, کیا کرکٹر کی کمائی جائز ہے؟ ان کا سوال ہے کیا کرکٹر کی کمائی جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی. اب تو وہ اصل میں اب یہ کھیل تماشا نہیں رہ گیا نا, اب تو یہ ایک سمجھو پروفیشن ہو گیا. اور اگر وہ 5 نمازوں کا اپنا خیال کرتا ہے اور اپنی مینٹیننس کا, اپنی باڈی کا اور اپنے کھیل کا خیال کرتا ہے, بالکل جائز ہے. کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کسی قسم کی. ہاں جی, ان کا سوال یہ جو خودکشی کر لے ان کے بارے میں کیا وعید؟ بھائی ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں. نبی نے فرمایا جو جس طرح خودکشی کرے گا قیامت تک روز اسے اسی طرح مارا جاتا رہے گا. مطلب اگر کسی نے زہر کھایا تو روز زہر کھلایا جائے گا, اتنی سخت. اور خودکشی کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حرام موت گئے. اصل میں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا بنا ہماری مرضی کے. جب اس نے ہماری مرضی پوچھی نہیں پیدا کرنے میں تو ہم بھی اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے. جب وہ بلانا چاہے گا بلا لیں. اسلام میں خودکشی حرام ہے بالکل. قرآن میں بھی آیت آئی کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, ختم نہ کرنا. ہاں جی.
بس ہو گیا آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی